الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا امانۃ لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. وقال تعالی فی مقام آخر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جو ہے مظلوم ان کو تو تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں، جو ہے مظلوم ان کو تو تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیسا شہر ہے کہ ظالم کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں. ہوا کیسا اثر معصوم بچوں کے ذہنوں پر کہ پیسہ دکھاؤ تو کھلونا چھوڑ دیتے ہیں. مہذب لوگ بھی ابھی تک سمجھے نہیں قانون جنگل کا. مہذب لوگ ابھی تک سمجھے نہیں قانون جنگل کا کہ شکاری شیر بھی کبوں کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیو، دوستو، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اس کے رسول کی چند ایک باتیں عرض کرنے کا موقع ملا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بات بالکل تھوڑی کروں گا لیکن کوشش کروں گا کہ کام کی بات کروں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ زمین خشکی اور تری کے اندر فساد کا جو برپا ہو جانا یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. معزز سامعین، ایک وقت وہ ہوا کرتا تھا کہ گھر کا ایک فرد محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتا تھا اور پورے معاشرے اپنے گھر کی افراد کی 8 سے 10 افراد کی کفالت کیا کرتا تھا. لیکن آج وقت یہ آ گیا ہے کہ ہر انسان محنت کر رہا ہے لیکن پھر بھی ہر بندہ معاشی بحران کے اسباب کے اندر مبتلا ہے. میں بات کروں گا کہ معاشی بحران اور اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ اسباب کیوں پیدا ہوتے ہیں؟
آج ضرورت اشیاء کی جو چیزیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتے نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے وہ بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ آخر کیوں؟ ان حالات کے اندر دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سب سے پہلا اسباب کہ ہر حال کے اندر شکر ادا کرنا، ناشکری نہیں کرنی۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرات، صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں، لوگ ان دو چیزوں کے بارے میں سستی اور غفلت کا شکار ہے۔ ایک ہے الصحت والفراغ۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اگر آج اللہ نے آپ کو فارغ وقت دیا ہوا ہے، اس وقت کو مصروفیت کے اندر اپنے مثبت کاموں کے اندر اس کو خرچ کرو، نہ کہ فضول کاموں کے اندر اس وقت کو خرچ کرو، ورنہ وہ وقت آ جائے کہ آپ اپنے ضروری کام کرنا چاہو لیکن آپ کے پاس وقت نہ ہو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، ہم نے زمین کو پھاڑا، اس سے ہم نے اناج اگایا، ترکاریاں، یہ زیتون، وحدائق غلبا، یہ باغات، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، یہ جانوروں کا جو خالص دودھ ہے، ہڈیوں اور یہ گوبر کے درمیان جو خالص دودھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے، یہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ غور یہ کرنا ہے، سوچنا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کبھی انسان غور کرے، اگر اللہ نہ چاہے ہمارے حلق سے پانی نیچے نہیں اتر سکتا۔ جاؤ ہسپتالوں کے اندر جا کر مریضوں کی حالت کو دیکھو، کبھی جو رات گزارتے ہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، ان کی ہائے نکلتی ہے کہ کاش کہ صبح ہو جائے۔ ان مریضوں سے جا کر کبھی حالات زندگی پوچھو۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہو۔ الغرض بات کرنے کا مقصد ہم جتنی نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں، ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، رزق کی ناقدری نہیں کرنی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا ما واقعت لقمۃ احدکم فلیمت عنها العزاء ولا يدعهما للشیطان، فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے برتن کو صاف کرو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ حضرات، دنیا کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خوشی اور غمی کے موقع پر، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کھانا برتنوں میں زیادہ ڈالتے ہیں لیکن کھاتے کم ہیں۔ روٹی کے ٹکڑے، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں وہ زمین اور یہ گندگی کے ڈیروں کے اوپر ہم کو نظر آتی ہیں۔ جی اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اگر یہی اسباب چلتے رہیں تو ایک دن رزق اتنا کم ہو جائے گا کہ ہم لوگ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لقمہ زمین پر گر گیا، امیر المؤمنین نے اٹھایا اور کھا لیا۔ صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین یہ آپ نے کیا کیا؟ بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سپہ سالار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں ان بے وقوفوں اور جاہلوں کی خاطر اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو رزق کی ناقدری نہیں کرنی، اور آپ نے اتنا ہی کھانا ہے کہ جتنا اللہ رب العزت نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ضرورت سے زیادہ آپ کھا نہیں سکتے، جو آپ کے مقدر میں ہے آپ نے وہی کھانا۔ اس لیے اپنے برتن کو صاف کرے، اور دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام نے ہماری ہر ایک موقع پر رہنمائی کی ہے کہ جب آپ نے کھانا کھانا، سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اپنے ہاتھ دھو کر آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے کھانے کو شروع کریں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر بسم اللہ کا نہ پڑھنا،
ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کھانا دیکھنے میں آتا کھانا لگتا ہے، ہم لوگوں کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اسی وقت جلدی جلدی آتے ہیں، پتہ نہیں یہ زندگی کا آخری کھانا ہے، نہ ہاتھوں کو دھویا نہ اللہ کا نام لیا، کھانے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ حدیث کے اندر آتا ہے اذا دخل الرجل بیتہ عند دخولہ، فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے، اور فرمایا کہ جب بندہ اپنے کھانے پر اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہمارے لیے اس گھر کے اندر نہ کھانے کی جگہ ہے نہ رہنے کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ دوسرا بندہ وہ ہے وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عِنْدَ طَعَامِهِ وَعِنْدَ دُخُولِهِ، فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے نا اللہ کا نام لیتا ہے، فرمایا جب کھانا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، فرمایا شیطان کہتے ہیں کہ آج رات کا کھانا بھی انہی کے ساتھ کھائیں گے اور انہی کے گھر کے اندر رات گزاریں گے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جس گھر کے اندر شیطان رہنا سہنا شروع کر دیں، جس گھر کے اندر شیطان ڈیرے ڈال لیں، وہاں پر برکتیں خاک آئیں گی۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لینا چاہیے تاکہ شیاطین گھر کے اندر داخل نہ ہوں۔ اور نمبر 4، جھوٹ اور خیانت۔ یہ جھوٹ اور خیانت ایسے عمل ہیں، حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں، فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا حتی یتفرقا فإن صدقا، فرمایا کہ جب تک دو خرید و فروخت کرنے والے بندے فرمایا کہ حق کے اندر ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر سودے کے نفع اور نقصان کو وہ واضح کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے خیر اور برکت ہے۔ جو چیز آپ دے رہے ہیں اس کا نفع اور نقصان آپ بتا رہے ہیں کہ اس چیز کے اندر فلاں نقص ہے، فلاں خامی ہے، فرمایا ان کو حق ہے وہ سودا لے لے، ان کو حق ہے وہ سودا ختم کر دیں، فرمایا کہ ان کے لیے برکت ہے۔ اور جھوٹی قسم کھانا، خیانت کرنا، مال دکھایا کچھ دیا کچھ، آپ جس چیز کے پیسے لے رہے ہیں آپ وہ چیز نہیں دے رہے، کیوں؟ فرمایا کہ جو جھوٹی قسم ہے، فرمایا قسم جو ہے وہ تجارت کو بڑھاتی ضرور ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے دکاندار حضرات کہتے اللہ کی قسم اتنے کی آئی ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا، اللہ کی قسم یہ سودا ایسا نہیں، یہ چیز بڑی اچھی ہے، بڑی فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا دیکھنے والا بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بڑی بات ہے جی، قسم اٹھا رہا ہے، آخر بڑا ایماندار بندہ ہے۔ فرمایا کہ قسم تجارت کو تو بڑھاتی ہے لیکن اس کے اندر خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کل قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے محروم کریں گے، جن میں سے ایک آدمی وہ ہوگا السلعۃ بالحاف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا بندہ، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والے بندے کو اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت سے محروم کر دیں گے۔ اور نمبر 5، ماپ تول کے اندر کمی کرنا، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ آج زیادہ تر ہمارے معاشرے کے لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ آپ ایک چیز کے پیسے پورے لے رہے ہیں، آپ چیز کم دے رہے ہیں، ماپ تول کے اندر کمی کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس گناہ کے اندر ملوث تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو آ کر سمجھایا کہ اے میری قوم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اے میری قوم اللہ رب العزت کی طرف سے جو نفع ہے، جو پرافٹ ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو قوم نے آگے سے وہی بات کہی جو آج تک ہم بھی سنتے آ رہے ہیں اور آپ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء،
کہ جا جا شعیب، قوم نے کہا جا شعیب جا، تیری یہ نمازیں ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے آباء و اجداد کے کام کو چھوڑ دیں۔ آج بھی معاشرے کے اندر ہم لوگ اگر کسی کو کہیں نا کہ دین کا فلاں کام کر لو، کوئی نیکی کر لو، نماز پڑھ لو، لوگ کہنا وہ چھڈیا کرو مولوی صاحب کی کرنا، وہ نمازاں ہی ہیں، نمازاں بھی پڑھ لیں گے، تسی ہر ٹائم لگے رہندے ہو نمازاں پڑھو، دین دا کام کرو، نیکی دا کام کرو۔ وہی جواب قوم نے دیا کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، تیری یہ نمازیں یہ حکم دیتی ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے کام کو چھوڑ لیں۔ اٹھائیے قرآن سورۃ ہود، فاخذتهم الصیحۃ، سخت چیخ نے ان کو پکڑا، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ سورۃ الحاقہ پڑھیے۔ اس طرح زمین پر پڑے ہوئے تھے وہ لوگ کہ جس طرح دیکھنے والا گمان کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے جو تنے پڑے ہوتے ہیں، زمین پر دیکھنے والا بندہ یہ گمان کرتا یہ گویا کہ یہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا صفحہ ہستی سے اللہ نے نام و نشان مٹا دیا ہے۔ اور وعید کی بات کی جائے تو وعید بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں ولم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المونۃ وجور السلطان علیہم، فرمایا کہ تم لوگ جب ناپ تول کے اندر کمی کرو گے، فرمایا کہ اللہ رب العزت تم پر قحط سالی کو مسلط کریں گے، اور فرمایا اور تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا، جو فرمایا کہ جو تم کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح ماریں گے، ہانکیں گے آگے۔ آج معاشرے کے اندر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہم پر یہ حالات مسلط ہیں۔ آج قحط سالی کا عذاب ہم پر مسلط ہے، اور ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، جو نہ ہمارے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، نہ بچوں کا ادب کرتے ہیں، نہ ہمارے بچوں پہ ہمارے عوام پر رحم نہیں کرتے۔ وہ لوگ ایسے ظالم بادشاہ آج ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ، اس گناہ کبیرہ سے توبہ کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشی بحران، ہماری معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں تو ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے ہم نے۔ نکمی چیزیں صدقہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے رستے کے اندر اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو اچھا مال اللہ کے رستے میں دو۔ اللہ کو تمہارے ناقص اور خام مال کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے کمزور اور لاغر اونٹنی صدقے میں دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو دیکھا تو فرمایا کہ ہم نے فلاں بندے کو فلاں کے پاس بھیجا تھا، اللہ اس کے رسول کے فرمایا کہ حکم کے مطابق صدقہ وصول کرنے کے لیے، تو اس نے یہ دیکھیں کمزور اور لاغر قسم کی اونٹنی دی صدقے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اس کے مال کے اندر برکت نہ ڈالے۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ امام الانبیاء نے، نبیوں کے امام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے، تو وہ فوراً ڈر گیا۔ اس نے ایک خوبصورت صحت مند اونٹنی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ پھر جا کر آپ نے کہا اللہم بارک فیہ ولا فی ابلہ، اللہ اس کے مال کے اندر اس کی اونٹنیوں میں برکت دے۔ اللہ کو تمہارے خام مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رستے کے اندر آپ نے دینا ہے تو اچھا مال دیجیے، اچھی چیزیں اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر، آ کر ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بندہ تیرے رستے کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ تو بھی اس کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول۔ اور دوسرا بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بندہ تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، اللہ تو بھی اس سے اپنے ہاتھ کو روک، اس کے رزق کو تنگ کر دے۔ اس لیے فرمایا سخی قریب من اللہ و قریب من الجنہ و قریب من الناس، فرمایا کہ سخی بندہ اللہ کے بھی نزدیک، لوگوں کو بھی نزدیک، فرمایا جنت کے بھی نزدیک ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ و قریب من النار،
فرمایا کہ بخیل بندہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے نزدیک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر اگر آپ نے مال دینا ہے تو اچھا مال دیجیے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اسلام کا تیسرا بنیادی رکن، بنی الاسلام خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ ولم یمنعوا زکوٰۃ، فرمایا کہ جب تم لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، فرمایا کہ اللہ رب العزت تم پر بارشوں کو روک لیں گے۔ آگے فرمایا ولولا البہائم لم یمطروا، فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کی بے زبان مخلوق زمین پر نہ ہو، فرمایا کہ تم پر کبھی بارشیں نہ برسائی جائیں۔ آج ہم لوگ اپنے معاشرے کے جب حالات پہ نظر دوڑاتے ہیں تو جب ہمیں بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارشیں نہیں ہوتی۔ ہم لوگ صلاۃ الاستسقاء پڑھ کر دعائیں کرتے اللہ بارشیں دے، اللہ بڑی ضرورت ہے بارشوں کی، لیکن جب ہمیں بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش ہوتی ہے۔ پکی ہوئی فصلوں پہ بارشیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ میں تم سے وہ بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کے مال کے اندر لوں گا، فرمایا کہ جو تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اگر تم لوگ دینے سے انکار کرو گے، زکوٰۃ کا انکار کرو گے، فرمایا میں تم لوگوں کے خلاف لڑوں گا۔ تو آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد بھی کیا ہے، آپ نے لڑے ان سے۔ آپ باہر کے ملکوں کے اندر رئیس امیر لوگ اپنے مال سے غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ادھر الٹا نظام چلتا ہے، غریبوں کا خون چوس چوس کر ہمارے حکمرانوں کی عیاشیوں کے سامان پورے کیے جاتے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ملک پاکستان میں بسنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے ڈر کی وجہ سے بینکوں کے اندر اپنے آپ کو مسلمان شو ہی نہیں کروایا کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے۔ اللہ کی قسم منبر رسول پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں، اگر ملک پاکستان کے اندر ہر صاحب حیثیت بندہ اسلامی شریعت اور طریقے کے مطابق جو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر بندہ اگر زکوٰۃ نکالے تو ملک پاکستان کے اندر غربت ختم ہو جائے، غریب بندہ امن اور سکون کی زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن ہم لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اسی لیے آج ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے، ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، جب ملک پاکستان کے حالات کو ہم حضرات دیکھتے ہیں، بچے اور بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھی دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرما۔ سب کی زبانوں سے بے ساختہ نکلتا ہے، اللہ حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما۔ بھائی حضرت عمر کی حکمرانی کیسی تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر میری حکمرانی کے اندر دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں عمر کو کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ وہ جس کو اپنی حکمرانی میں بھوک سے مرنے والے کتے کی بھی فکر تھی، تم کیا جانو تبدیلی، تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم کیا جانو تبدیلی، تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ بے شک باپ گورنر ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں، بے شک باپ گورنر ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی، تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔
اور ایسے منظر دیکھ کے روز سورج جلتا اور نکلتا ہوگا، ایسے منظر دیکھ کے سورج روز جلتا اور نکلتا ہوگا، نوکر اوپر بیٹھا ہے، مالک پیدل چلتا ہے، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ یاد ہے وہ منظر جب فاتح بیت المقدس، جب آپ نے قبلۃ الاول کو، جب آپ نے کفار کے قید سے آپ نے آزاد کروایا تھا، تو آپ کا جو غلام تھا وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ اوپر بیٹھ جائیں، لیکن یہ اسلام کا روشن چہرہ ہے۔ یہ وہ حکمران تھے کہ جن کی رایا اپنے آپ پر فخر محسوس کرتی تھی، اور وہ حکمران راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی عوام کی نگرانی کیا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ اور انہیں آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہیرا شہر سے عورت چلے گی زیورات سے لیس ہو کر، رستے کے اندر اس کو کوئی بھی بری نگاہ سے نہیں دیکھنے والا ہوگا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، وہ وقت آیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا وہ وقت تھا۔ خواہش تو ہماری ہے کہ اللہ عمر جیسا حکمران عطا فرما، تو آپ کی حکمرانی بھی کیسی تھی کہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جرنیل آپ کا نام سن کر، بڑے بڑے کفار کے جو جرنیل تھے وہ آپ کا نام سن کر کانپتے تھے۔ یہ اسلام کے حکمرانی تھی اور یہ اسلام کا روشن چہرہ ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی ایسے ہو جائیں، تو عوام بھی ایسی ہو جائے، تو ہمیں حکمران بھی ایسا چاہیے پھر تو ہمیں اللہ اس کے رسولوں کے حکموں پر چلنا بھی ہوگا، عمل بھی کرنا ہوگا۔ خالی باتوں سے، دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ ہم لوگ اسلام کی باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کی دجیاں اڑاتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ اللہ عمر جیسا حکمران عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنے اندر یہ کوالٹیز، یہ گیٹس پیدا کرنے چاہیے جو حضرات صحابہ کرام کی حکمرانیاں ہوا کرتی تھیں۔ ان لوگوں کو آخرت کا ڈر تھا۔ ایک جانور کے بھوک اور پیاس کے مرنے کی وجہ سے امیر المومنین خوف زدہ ہے کہ مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور آخری بات، اللہ کے قرآن سے دوری۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کہ اگر تم لوگ قرآن سے اعراض کرو گے، ہم تمہاری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور بندے کو کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ انسان کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ دنیا کے اندر میں صحیح سلامت تھا، میری آنکھیں تھی، سمع بصارت تھی میری، اللہ آج مجھے کیا ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، دنیا میں تو نے میرے ذکر کو بلایا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ پہلے وقتوں کے اندر بزرگ بیٹھے ہوئے، جب صبح صبح بندہ کسی محلے گلی سے گزرتا تو قرآن مقدس کی آوازیں آیا کرتی تھی، حالات اچھے تھے، معیشت بہتر تھی۔ آج گھروں کی حالت یہ ہو گئی ہے، بچہ اگر چپ نہ کرے تو ماں بچے کو موبائل دے کر کہتی ہے بچے چپ کر جا، موبائل کے اندر موسیقی ہے، بچہ کیا دیکھتا کیا نہیں دیکھتا۔ دن کا آغاز قوالیوں سے لوگ کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی دن کا آغاز قوالیوں سے کرنے سے دن اچھا گزرتا، نعوذ باللہ۔ جب تم لوگ اللہ رب العزت کے قرآن سے دوری اختیار کرو گے تو لازمی بات ہے، فرمایا کہ تمہارے معیشت کو ہم تنگ کریں گے، تم پر کیا سالی کو مسلط کر دیں گے۔ اور جب مائیں اپنے بچوں کو چپ کروانے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، گھروں کے اندر کھانا پکاتے وقت اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا تھا، شاعر نے کہا وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان انسانیت کے سانچے میں ڈلتا تھا۔ تو بیٹے پھر بڑے ہو کر اللہ کے دین کے دائی بنتے تھے، محدث بنتے تھے، مفسر بنتے تھے۔ آج ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ٹک ٹاکر بنیں، ہمارے فالوور بڑھ جائیں، اور فخر سے بتاتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو میرے اتنے جی میرے فالوور ہیں، میرے بیٹے کا جی فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کیا ہماری معیشت خاک ٹھیک ہوگی اس وجہ سے؟
اللہ فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین، فرمائے اسی قرآن کی وجہ سے قوموں کو ہم عزت دیتے ہیں، اسی قرآن کی وجہ سے ذلت ان کا مقدر بنتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن والوں کی ترقی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ ساریۃ الجبل پر بیٹھ کر جملہ بولتے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، اللہ اس آواز کو 600 میل دور ساریۃ الجبل تک پہنچاتے ہیں۔ نہ سگنل کی ضرورت ہے، نہ ٹاور کی ضرورت ہے، نہ موبائل کی ضرورت ہے، نہ سم کی ضرورت ہے، آواز 600 میل دور ساریۃ الجبل تک پہنچتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن والوں کی ترقی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر جہاد لے کے جا رہے ہیں، رستے کے اندر پانی آ گیا، دریا آ گیا۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین کیا کرے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا میرے صحابہ پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ نہ پل کی ضرورت پڑی، نہ سیمٹ کی ضرورت پڑی ہے، نہ وسائل کی ضرورت پڑی ہے۔ اٹھائیے تاریخ صحابہ اٹھا کر دیکھیے، صحابہ نے اپنے چادریں اونچے کی ہیں، اور صحابہ جب پانیوں میں گئے تو پانی ان کے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچا۔ یہ قرآن والوں کی ترقی ہے، یہ اللہ کے دین کو جنہوں نے مانا یہ ان کی ترقی ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ تھوڑا قرآن پڑھیں، آدھا پاؤ پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیے۔ اور یہی قرآن ہے کل قیامت کے دن قرآن حق میں کسی کے حق میں سفارش کرے گا، کسی کے حق میں گواہی دے گا۔ قرآن کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے، کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم مجبور ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔